اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال الحکیم فی کتابہ الکریم قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اور مختلف سوالات کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پردے غیب میں رہنے سے اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اور اس کی علت کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ کچھ عمومی فوائد، امام کے پردے غیب سے انسانوں کو دو طرح کے فائدے ملتے ہیں یا دو قسم کے فوائد ہیں جو انسان حاصل کرتے ہیں۔ ایک فائدہ عمومی فائدہ ہے، ایک خصوصی فائدہ ہے۔ پہلی قسم میں ہم نے کچھ عمومی فوائد کو بیان کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ پیغمبر کی روایت کی روشنی میں جس طرح انسان بادل کے پیچھے جو سورج ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، یا جو بادل کے پیچھے جو سورج ہے وہ انسان کو نفع دیتا ہے، اسی طرح یہ انسان دور غیبت میں امام زمانہ جب پردے غیب میں ہے، امام زمانہ کی نور ولایت سے فیض حاصل کرتے ہیں، یا امام زمانہ پردے غیب میں ہوتے ہوئے فیوزات معنوی اور امام کی معنوی جو فیوزات ہیں وہ مومنین تک، انسانوں تک کیا ہیں، پہنچتے رہیں گے۔ اور ہم نے گزشتہ بیان کیا، اس کے بعد جو ہے دوسری ایک روایت جس کے ذریعے ہم نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر حجت خدا زمین پر قائم نہ ہو، اگر نمائندہ الہی روئے زمین پر نہ ہو، اگر خدا کے خلیفہ اور جانشین واقعی زمین پر نہ ہو، زمین حجت خدا سے خالی ہو، تو یہ زمین جو ہے نابود اور یہ پوری کائنات نابود ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے روایت سے آپ کو بیان کیا۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے ہم کچھ مطالب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس آیت میں خداوند رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ انفال آیت نمبر 33۔ اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جب تک ان میں، یعنی خدا خطاب کر رہا ہے رسول گرامی اسلام سے، جب تک تم ان میں موجود ہو خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا، یا رسول جب تک تم ان میں موجود ہو خدا یعنی میری ذات جو ہے ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور نہ ایسی حالت میں عذاب نازل کرے گا یا نازل فرمائے گا کہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ پس دو حالتیں ہیں عذاب نازل نہ ہونے کے لیے، ایک رسول کی وجود ہے، وجود بابرکت مقدس ہے پیغمبر گرامی اسلام، رسول گرامی کے وجود مقدس اگر لوگوں کے درمیان ہو تو عذاب نازل نہیں فرمائے گا خدا کی طرف سے، اور اسی طرح لوگ استغفار کرتے رہیں تو اس وقت عذاب نازل نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، پہلی بات، اور استغفار کرنے کے جگہ پہ ممکن ہے استغفار کرنے والے لوگ ہوں، ہم اس کو رد نہیں کرتے، لیکن جو ہے استغفار جس طرح رسول جو استغفار کرتے تھے لوگوں کے لیے، ایسی کوئی ہستی ہونی چاہیے جس کی استغفار سے خدا جو ہے لوگوں کو اور پوری کائنات میں رہنے والے انسانوں کو عذاب سے بچائے۔ لیکن ظاہری طور پر ایسے بھی نہیں ملتے۔ اگر لوگوں کی طرف دیکھیں تو دنیا میں اکثراً لوگ جو ہے، قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر جو ہے احمق لوگ ہوتے ہیں، بے عقل لوگ ہوتے ہیں، راہ راست پر چلنے والے لوگ نظر نہیں آتے، استغفار کی جگہ پہ گناہ کرنے والے لوگوں کی کثرت نظر آتے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پر یہ دونوں چیزیں مفقود ہے، نایاب ہے، پیغمبر بھی نہیں ہے اور استغفار کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی بہت کمی ہے، اس کے باوجود بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پس آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین سے دانہ اگتا ہے اور درختوں پر پھل آتے ہیں، عقلوں میں سمجھنے کی صلاحیتیں موجود ہے، آنکھوں میں بصارت ہے،
کانوں میں سماعت ہے، زبانوں میں یا زبان میں گویائی ہے، اور یہ سب وجود بابرکت رحمت للعالمین کے آخری فرزند کی طفیل سے ہے، جن کی برکت سے دنیا باوجود ان تمام بدکاریوں کے باوجود، جس طرح گزشتہ امتوں میں یہ ساری بدکاریاں موجود تھی، تو اس وقت مختلف قسم کے عذاب خدا کی طرف سے یا بلائیں نازل ہوتی رہی یا ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں اس قسم کے بلائیں نازل نہیں ہوتی یا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ لوگ اگر محفوظ ہیں تو وجود بابرکت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ پس امام کی پردہ غیب میں رہ کر جو فائدہ ہمیں مل رہا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہے، امام کی وجود کی طفیل سے۔ کیوں؟ پیغمبر تو موجود نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے ہم نام اور پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے صحیح معنی میں وسیع اور پیغمبر کے جو خلیفہ واقعی ہے، جس کے بارے میں متعدد روایات میں پیغمبر نے اشارہ فرمایا، وہ حجت خدا زمین پر جب موجود ہے تو پیغمبر جس طرح رحمت ہے اسی طرح جانشین پیغمبر بھی رحمت الہی ہے، اس کے طفیل سے زمین بلاؤں سے محفوظ ہے اور اہل زمین بھی بلا اور عذاب سے محفوظ ہے۔ یہ خود دلیل ہے کہ امام موجود بھی ہے اور امام کے وجود سے لوگوں کو فیض مل رہا ہے۔ پس امام کے پردہ غیب سے لوگوں کو فیض حاصل ہو رہا ہے، وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب سے محفوظ ہے۔ کیوں؟ پیغمبر نے اور معصوم کی روایت میں ذکر ہوا ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد وکلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا کل کے کل محمد ہے۔ یعنی پیغمبر کے تمام جانشین ائمہ اطہار جو ہے گویا کل کے کل محمد ہے۔ جو اہداف پیغمبر لے کے آئے تھے اس اہداف کی تکمیل کے لیے پیغمبر کے تمام جانشین جو ہے خدمات انجام دیں گے، اس کام کو آخری مرحلہ تک پہنچانے کے لیے، اس دین کی آبیاری کے لیے اپنی لہو تک دیں گے اور قربان کریں گے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس مکتب کو بچانے کے لیے۔ لہٰذا وہ حجت خدا ہے۔ جس طرح پیغمبر کی وجود کی طفیل سے، وجود پیغمبر کی برکت سے عذاب ٹل جاتے ہیں اور بلائیں نازل نہیں ہوتی، اسی طرح امام زمانہ کی وجود سے بھی چونکہ خلیفۃ اللہ ہے، چونکہ جانشین واقعی رسول ہیں، بلائیں نازل نہیں ہوتی اور اہل زمین عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت جو خود پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ النجوم امان لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، ستارے جو ہے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہے۔ اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو اہل آسمان والے نابود ہو جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن اہل زمین کے لیے جو امان ہے وہ میری اہل بیت ہے، میرے اہل بیت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے اہل بیت جو ہے اہل زمین کے لیے امان کا باعث ہے۔ اور اسی طرح ایک توقیع میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے بھی ارشاد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ میں جو ہے امان ہے اہل زمین کے لیے، میں باعث امن ہے، باعث نجات ہے، باعث امن ہے، لیکن جو ہے میں باعث امان ہے، باعث نجات ہے، باعث امن ہے ہر خطرات سے اہل زمین والوں کے لیے، جس طرح ستارے جو ہے اہل آسمان کے لیے امن کا باعث ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے میں، اجتماعی عذاب سے نجات کا باعث ہے اور امام زمانہ کی وجود کی طفیل سے اجتماعی عذاب سے خدا انسانوں کو بچاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پر دین اسلام کی حفاظت ہے۔ چوتھے نمبر پر امید ہے، دل میں امید زندہ ہوتی ہے، اور امام زمانہ کی وجود کی جو ہم انتظار کرتے ہیں، یا امام جب پردہ غیب میں ہے لیکن دل میں امام کی وجود کی اس کشش کی وجہ سے امید زندہ اور باقی رہتی ہے۔
جس طرح قرآن نے بھی کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے مایوس ہونا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. جب امام کی پردہ غیب میں رہتے ہوئے وہ طفیل جو فیض جو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ دل میں امیدیں زندہ ہونا ہے. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.